عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ آج ہم شروع کیسے کریں، کہاں سے شروع کریں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عامتاً یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے سے لکھنے والے کی زبان کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایسا لکھیں، یا ہم نہیں لکھ پا رہے تو نہیں، مجھے نہیں آتی ہے عربی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سے لکھنا شروع کریں، چھوٹے سے جملوں سے آپ مشق شروع کریں، پھر ہوتے ہوتے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو جیسا دکھ رہا ہے، جیسا دوسروں کو آپ لکھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ویسا آپ لکھ سکیں گے۔ مولانا نور عالم صاحب خیر الامین نور اللہ مرقدہ نے حرف شیری جو اردو، عربی اور ہر زبان سے متعلق ہے، اس کے اندر قواعد ترقیم و املا بھی ہیں اور بہت کچھ ہے، مطلب یہ کہہ لیجئے۔ اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ آدمی کو چھوٹے چھوٹے جملے پہلے منتخب کرنے چاہیے۔ یہاں سے شروع کیا انہوں نے، مثلا ایک لفظ آپ جانتے ہیں ہاذا، اور ایک لفظ جانتے ہیں آپ قلم، تو آپ یہاں سے شروع کیجئے، ہاذا قلم، یہ ایک جملہ بن گیا، ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیے اسے، تو ہاذا قلم جدید، یہ نیا قلم ہے۔ اور آگے بڑھتے چلے جائیے تو ہاذا قلم جدید رخیص، یہ نیا سستا قلم ہے۔ اور تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر دیجئے، ہاذا القلم رخیص، یہ قلم سستا ہے۔ ہاذا القلم لی، یہ قلم میرا ہے۔ ہاذا القلم لک، یہ قلم تمہارا ہے۔ ہاذا القلم لہ، یہ قلم اس کا ہے۔ ہاذا القلم کذا، ہاذا القلم کذا۔ تو اس طریقے سے جب ہم جملے بنانے شروع کریں گے، چھوٹے چھوٹے جملوں سے شروع کریں، یا ہمارے پاس کوئی طالب علم آتا ہے، کوئی سیکھنے کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہم شروع میں سے تمرین دینا، وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوں، اور ان چھوٹے جملوں کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ آخر میں جاتے جاتے وہ بڑے جملے بنانے لگ جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں حضرت الاستاذ کی کتاب وہی حرف شیری سے، دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جملہ نگاری سے مضمون نگاری تک، یہاں لکھنے لکھانے کی بات آ گئی ہے تو یہ عرض کروں کہ پہلے قدم پر چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے کی مشق کرنی چاہیے، چھوٹے سے بڑے، کچھ زیادہ بڑے، اور بہت بڑے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ فطری طریقہ ہے، آسان ہے، سود مند ہے اور حوصلہ افزا ہے۔ اس طرح مسافر ہمت راستے سے واپس چلے آنے کی کبھی نہیں سوچتا۔ جیسے آپ کے لیے کہنا آسان ہے ہذہ شجرہ، پھر کہیے ہذہ شجرۃ کبیرہ، پھر کہیے ہذہ شجرۃ کبیرۃ مثمرہ، پھر کہیے ہذہ شجرۃ کبیرۃ مثمرۃ مخضرہ، لونها جمیل، اوراقها مائلۃ الی الصفرہ، ساقها زخم، اغصانها تترامى الی بعید۔ اس طرح آگے بڑھتے جائیے اور اس درخت کے متعلق جو کچھ کہنا ہے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے وہ کہتے چلے جائیے۔ جملہ فعلیہ کو لے لیجئے تو اولاً یہ کہیے یذهب نبیل الی المدرسہ، پھر اسے بڑھائیے اور کہیے یذهب نبیل الی المدرسۃ بالدراجہ، پھر اسے اور بڑھائیے یذهب نبیل الی المدرسۃ کل یوم بالدراجہ، اور اسے لمبا کرنا ہے یذهب نبیل الی المدرسۃ کل یوم فی الصباح الباکر بالدراجہ، اور اسے لمبا کرنا ہے یذهب نبیل الی المدرسۃ وہی تبعد عن بیتہ بثلاثۃ امیال کل یوم فی الصباح الباکر بالدراجہ، اور لمبا کرنا ہے وَيَصِلُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ عَلَى الْمِيعَادِ وَيَدْخُلُ الْفَصْلَ قَبْلَ جَمِيعِ زُمَلَائِهِ وَذَلِكَ كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى مَدَى رَغْبَتِهِ فِي الدِّرَاسَةِ۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ پہلے والے جملے کو، جو جملہ اسمیہ ہے، پہلے چھوٹی سی شکل میں لے کر اسی طرح کے بہت سے جملے لکھیے اور بولیے۔ مثلا ہذہ شجرۃ کی زمین میں کہیے تلک سبورۃ، ہذہ نافذۃ، ذالک کتاب،
هذا قلم ذلك طالب هذا مدرس ذلك مهندس هذه كلية تلك جامعة هذا نهر ذلك بحر هذه زينب تلك نبيلة هذه روبية تلك حقيبة هذه محطة ذلك موقف۔ اس کو آپ تثنیہ کی صورت میں ڈھالیے اور کہیے ہاتانی شجرتان تانک سبورتان۔ تو اس طریقے سے بالکل چھوٹے جملوں سے ہم شروع کریں، اور اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جب کرنے لگیں گے، جب جملے آپ کے رواں ہو جائیں گے، پھر آگے جوڑنا اس میں بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم طلبہ کو جب ہم مشق اور تمرین کرانا شروع کرائیں، چاہے وہ جس سطح کے ہوں، اگر ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ، اور ہمیں ان کی سطح بھی دیکھنی ہے کہ یہ کس صلاحیت کے ہیں، یہ کہاں سے انہیں سکھانا صحیح رہے گا، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل چھوٹے جملوں سے شروع کریں۔ پھر دیکھیں گے اگر چھوٹے جملے بہت آسانی سے وہ اخذ کر پا رہے ہیں، ان کو وہ ہضم کر پا رہے ہیں، تو آگے آپ جملے بڑھاتے چلے جائیں، آگے آپ تعبیرات بدلتے چلے جائیں، تو اس طریقے سے میدان عمل میں اترنا آسان ہوگا۔ اس لیے جو خلاصہ ہے ساری بات کا آج کی وہ یہ ہے کہ ہم جو شروع کریں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے جملوں سے، ایک دو لفظ، ایک دو کلمے والے جملے ہوں، اور اس کے بعد ہم پھر اسے بڑھاتے چلے جائیں، اور جیسی مناسبت ہو، جیسا صفات کی زیادتی ہے، اسماء اشارات ہے، اس میں موصول کا استعمال ہے، اور حال ذوالحال کا استعمال ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں ساتھ میں آ کر کے جڑتی چلی جائیں گی، اور چھوٹے جملے سے ہم بڑے جملے کی طرف منتقل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہر زبان کا ہے، یہ تو انہوں نے حضرت نے لکھنے کے بارے میں بتلایا ہے کہ آپ کو عربی لکھنی ہے تو ایسے کرتے جائیں، ایسے کرتے جائیں۔ باقی آپ کو مضمون نگاری بھی اگر کرنی ہے نا، تو مضمون نگاری میں بھی یہی ہے کہ پہلے دیکھا ہوگا آپ نے گائے پر مضمون لکھ کے لانا ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ یہ گائے ہے، اس کی دو ٹانگ ہے، اور اس کی ایک سینگ ہے، اور ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے۔ اس سے پھر آگے جملے پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے دودھ میں یہ فائدے ہیں، اور اس کے گوبر سے یہ ہوتا ہے، اور اس کے اس سے وہ ہوتا ہے، اور اس کے یہ سارے فائدے بعد میں آتے چلے جائیں گے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں قلم اٹھانا پڑے گا، شروع کرنا پڑے گا۔ سیدھا سا آپ جملہ لکھنا شروع کر دیں تو ممکن نہیں ہے، اور ہمت رکھنی پڑے گی، اور یہی کہ میں کر سکتا ہوں، وہ جو چھوٹا ہم کر لیں اس چھوٹے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے یہ کر لیا ہے۔ اور اساتذہ کرام ان سے بھی گزارش کہ وہ جب طلبہ کو جملے بنا کر لائیں، چھوٹے جملے ہی بنا کر لائیں، تو انہیں شاباشی دی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو۔ بہت آسان سا، بہت مختصر سا آج کا یہ بیان تھا، اسے بیان ہی کہہ لیں، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ایک ترتیب وار میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ اور چیزیں بھی چھوٹ گئی ہوں گی، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ یہ ابتدائی طور کے لیے، یہ بالکل ابتدائی ہم کیسے کریں، کہاں سے کریں، یہ ساری چیزیں اس پورے سلسلے میں آ گئی ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے نفع بخش ہوں گی۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔